مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی اور میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے جو بائبل کے بارے میں غلط فہمیوں والا کورس ہے وہ دن بدن قریب آتا جا رہا ہے۔ 10 تاریخ کو خدا نے چاہا تو ہم اس کورس کو کریں گے۔ آج ایک سوال ہے جو بہت دفعہ پوچھا گیا اور اس سوال کو لے کر بہت بحث بھی ہوئی کہ کیا یہ کورس جو ہے یہ صرف عام لوگوں کے لیے یا پادری صاحبان کے لیے بھی ہے۔ تو میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی رائے کہ ہمارے جو چینل کا مقصد تھا جب ہم نے اسے آج سے چند سال پہلے قائم کیا تو اس کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ تھا کہ ہم پاسبانوں کو، پادریوں کو، خادموں کو، انٹریڈ خادموں کو اور ان لوگوں کو جو خداوند کے کلام کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن باقاعدہ کسی سیمنری کا حصہ نہیں بن سکیں یا سیمنری کا حصہ بنے بھی ہیں اور پھر بھی ان کے اندر سیکھنے کا شوق ہے تو وہ اس چینل کا حصہ بنے۔ بائبل کے بارے میں جو غلط فہمیوں والا کورس ہے وہ ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر فائدہ مند ہوگا جو خدمت میں، کیونکہ وہ بہتر طور پر اپنی کلیسیا کو سمجھا سکیں گے کہ ہمیں کیا چیز کس طرح ماننی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جو سوچ اس کورس کے درمیان پیدا کرنی ہے وہ یہ سوچ پیدا کرنی کہ آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے اس سوال میں غلطی کیا ہے، اور کوئی عام شخص کسی دوسرے عام خادم کو یا عام پادری کو یا عام مسیحی کو یہ بات درست طور پر شاید کبھی کنوے نہیں کر پائے گا، لیکن آپ اگر خادم ہیں اور خدمت کے میدان میں ہیں تو آپ سب سے بہتر انداز میں اس خیال کو یا اس تربیت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، اپنی کلیسیاؤں میں، عبادت گاہوں میں اور ہر ایک جگہ پر بتا سکتے ہیں کہ کون سا سوال ہے جو ہم سے جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ سوال ہی غلط ہے۔ اب میں آج صبح سوچ رہا تھا تو ایک بندے کی بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ ہمیں ویزا دکھائیں۔ ویزا اکثر پاسپورٹ کے اندر لگا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں ویزا دکھائیں۔ اب ویزا جو ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ پہ لگا ہوا نہیں ہوتا، ویزا ہمیشہ پاسپورٹ کے اندر لگا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ویزا دکھانا ہے تو اس کو پاسپورٹ دکھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو توریت ہے، جو زبور ہے، جو انجیل ہے، جو عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا شکار کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اس میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے تو اس کا مطلب صرف 3 کتابیں ہیں، لیکن جب آپ کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں تمام کلیسیاؤں کا جس بات پہ اتفاق ہے کہ اس میں 66 کتابیں ہیں جو مقدس فہرست مسلمہ کا حصہ ہیں، اور جب آپ یہ 3 کتابیں کسی کو کہتے ہیں اور وہ اس میں 66 کتابیں دیکھتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آپ اب ان 66 کتابوں کو پورا کیسے کریں گے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ جب ہم توریت کہتے ہیں تو اس سے مراد پہلی 5 کتابیں ہیں، جب ہم زبور کہتے ہیں تو اس سے مراد نہ صرف زبور کی کتاب ہے بلکہ انبیاء قدیم، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، تواریخ کی کتابیں اور کتب نظم، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور جب آپ انجیل کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک طرح سے ہماری روزمرہ کی گفتگو میں 3 کتابیں ہیں، توریت، زبور اور انجیل، تو جب ہم انجیل کی بات کرتے ہیں تو انجیل سے مراد کوئی ایک انجیل نہیں، جیسے عام طور پر لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ ایک ہی انجیل نازل ہوئی تھی، ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، ایک ہی دفعہ مسیح خداوند کو دے دی گئی تھی، ایک ہی دفعہ مسیح خداوند پر اتار دی گئی تھی۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے روح کی ہدایت سے اور خدا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مسیح خداوند کی زندگی کو قلم بند کیا، تحریر کیا، اور ان 4 اناجیل کے ساتھ اعمال کی کتاب ہے اور خطوط ہیں، اور خطوط کے ساتھ آخر پہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ ان تمام 27 کتابوں کے مجموعے کو ہم انجیل شریف یا انجیل کہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے، کیونکہ جب آپ 3 کتابوں کا نام لیتے ہیں تو دوسرے کے ذہن میں خواہ یہی تصور آتا ہے کہ شاید ہم 3 کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ان 3 کتابوں کو نہیں مانتے، کیونکہ توریت جو ہے وہ کبھی ایک کتاب تھی ہی نہیں، توریت تو خود 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، پلپٹ پہ کھڑے ہو کر کلام سناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اس کورس کو کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی کلیسیاؤں کو سکھا سکیں، سنا سکیں، بتا سکیں، تاکہ آپ کی کلیسیاؤں کے جو عام نوجوان ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہ جب اپنی تعلیمی اداروں میں جائیں تو انہیں پتہ ہو کہ اگر کوئی ہم سے سوال پوچھتا ہے تو اس سوال کا ہمیں جواب کیا دینا ہے۔
اور دوسری بات کہ جو ورکنگ کلاس ہیں، جو ہماری بہنیں کاموں پہ جاتی ہیں، جو ہمارے بھائی کاموں پہ جاتے ہیں، جو ہمارے بزرگ دفاتر میں جاتے ہیں، ان کو سکھانا آپ کی ذمہ داری، تاکہ وہ پچھلے 20-25 سالوں میں جو غلط فہمیاں اپنے دلوں میں پال کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان غلط فہمیوں سے ان کو نجات دلوا سکیں اور وہ درست سوالوں کا درست جواب دے سکیں۔ کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں ایسے بہت سارے عقائد ہیں جو رکھنے ہیں اور ماضی میں بھی رکھے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو دیکھیں گے تو اس میں کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، ہم انہیں مانتے ہی نہیں۔ مثلا ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے، ہم کبھی بھی مقدسہ مریم کو پاک تثلیث کا حصہ نہیں مانتے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی زوجہ ہے، بیوی ہے، اور مسیح خداوند جنسی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ مسیح خداوند کی جو کنواری سے پیدائش ہے وہ تو ضرب المثل ہے، اسے تو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، تیار کرنا ہے، تاکہ کوئی ہمارے بچے سے کوئی غلط سوال پوچھ کر یا اسے گمراہ کر کے مسیح کے غلے سے نکال نہ دے۔ اس لیے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے ایک دم سے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کیا، کیونکہ ہم اکثر کیمرے کے اوپر یہ بات نہیں کرتے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو کالجز میں جاتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کے سامنے ایسے مشکل سوال رکھے جاتے ہیں جو ایک تربیت یافتہ پاسبان بھی سمجھ نہیں سکتا اور ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں کئی مرتبہ جب لوگوں سے ملتا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو فرق شہروں میں، فرق علاقوں میں، فرق جگہوں پر مجھے ملتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کا نام بتاتے ہیں جو دراصل بہت مشہور ہیں، جیسے یہ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو بنائی ظفر اقبال کے بارے میں، حکیم عمران ثاقب کے بارے میں، اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے جو اس طرح کے سوال لوگوں سے پوچھتی ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے لوگوں کے ذہن سے کنفیوژن کو دور کرنا اور ان کو بتانا کہ ہم مانتے کیا ہیں، کیونکہ آپ کیا مانتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی اور آپ سے کہتا ہے آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے ہم کیا مانتے ہیں تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اور میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاسبانوں کی زندگیوں سے، سوچوں سے کنفیوژنس کو دور کیا جائے، اور وہ جا کر اپنی کلیسیا کے لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنی کنفیوژنس کو دور کر کے وہ بات کریں جو بات دراصل لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں مؤثر ہو اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر طور پر بہتر مسیحی بن کر اپنے ایمان پہ قائم رکھنے کے قابل بنا سکیں۔ اس لیے اس کورس کو ایسے ہی نہ لیں، یہ کورس ہم آپ کو اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ اس سوچ کو اپنی کلیسیاؤں تک پہنچا سکیں۔ اور دوسری بات کہ اس کی رجسٹریشن کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں ایک خوشخبری پیش کی تھی کہ ایک بہن ہے ہماری جن کا نام کرن ہے، انہوں نے 25 اسٹوڈنٹس کی جو فیس ہے وہ پے کر دی ہے۔ اس لیے آپ میں سے 25 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک شریک نہیں ہوئے تو آپ ضرور پادری مشتاق صاحب کے نمبر پہ رابطہ کریں اور ان سے بات کریں۔ اگر ان کے پاس ابھی بھی سیٹس ہوں گی تو وہ آپ اس کو ضرور شامل کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس صرف 100 لوگوں کی جگہ ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے جو زوم کی میٹنگ ارینج کریں گے اس کے بیچ میں ہمارے پاس جو لمٹ ہے، جو کیپ ہے وہ 100 کا، اس سے زیادہ لوگوں کو ہم نہیں لیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کہیں آپ مس نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ کورس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آج تک پاکستان میں میرے علم کے مطابق میں گزشتہ 20 سال سے باقاعدہ بائبل کے استاد کے طور پر پورے پاکستان کے طول و عرض میں پڑھا رہا ہوں، اور میں نے آج سے پہلے یہ کورس کبھی کسی کو پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج جب ہم اسے کروا رہے ہیں تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں۔ شکریہ۔